زمانہ قدیم سے لے کر آج تک تاریخ کا ایک واضح اصول رہا ہے کہ کوئی بھی سلطنت یا عالمی طاقت مستقل نہیں رہی، اگرچہ بعض سلطنتیں صدیوں تک اقتدار میں رہیں اور بظاہر یہ تاثر دیا کہ ان کی حکمرانی ہمیشہ قائم رہی، مگر وقت نے ثابت کیا کہ طاقت عارضی ہوتی ہے۔ ایک اور حیران کن حقیقت یہ ہے کہ دنیا پر واحد اجارہ داری رکھنے والی طاقت ہمیشہ مختصر عرصے کے لیے ابھرتی ہے، کیونکہ اس کے مقابل لازماً کوئی نہ کوئی حریف پیدا ہو جاتا ہے جو اس کی بالادستی کو چیلنج کرتا ہے۔ بلاخر یا تو موجودہ طاقت اپنی مد مقابل کو شکست دیتی ہے یا خود زوال کا شکار ہو کر اس کی جگہ کسی نئی قوت کو دے دیتی ہے۔ تاریخ اس حقیقت کے بے شمار مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ قدیم دور میں مصر ورسز ہیتی سلطنت ورسز اشوریا، پھر یونان ورسز فارس اور روم ورسز کارتیج جیسے مقابلے سامنے آئے۔ بعد ازاں رومی سلطنت ورسز ساسانی سلطنت اور پھر عباسی خلافت ورسز بازنطینی سلطنت طاقت کی کشمکش کی نمایاں مثالیں بنیں۔ قرون وسطیٰ میں عثمانی سلطنت ورسز صفوی سلطنت ورسز مغل سلطنت تین بڑے طاقتوں کے توازن کی علامت رہی، جبکہ نو آبادیاتی دور میں برطانیہ ورسز فرانس اور بعد میں برطانیہ ورسز جرمنی ورسز فرانس نے عالمی سیاست کی سمت متعین کی۔ جدید دور میں یہی سلسلہ امریکہ ورسز سوویت یونین، پھر امریکہ ورسز روس اور آج امریکہ ورسز چین تک آن پہنچی۔ 19ویں اور 20ویں صدی میں امریکہ دنیا کی سب سے طاقتور ریاست کے طور پر ابھرا۔ ایک وقت میں یہ تاثر عام تھا کہ امریکہ بالادستی مستقل رہے گی، خاص طور پر اس وقت جب امریکہ نے پہلے برطانیہ کو عالمی قیادت سے پیچھے چھوڑا اور بعد ازاں سر جنگ میں سوویت یونین کے خاتمے کے بعد واحد سپر پاور بن کر سامنے آیا۔ مگر 21ویں صدی میں امریکہ کو ایک ایسی ابھرتی ہوئی طاقت کا سامنا ہے جس نے اس تصور کو چیلنج کر دیا ہے، اور وہ طاقت ہے چین۔ آج یہ سوال عالمی مباحث کا مرکز بن چکا ہے کہ کیا چین واقعی امریکہ کی جگہ لے سکتا ہے؟ اگر دونوں ممالک کی معاشی اور دفاعی صلاحیتوں کا تقابلی جائزہ لیا جائے تو ایک متوازن تصویر سامنے آتی ہے۔ امریکہ کا نامینل جی ڈی پی تقریباً $26 ٹریلین ہے، جبکہ چین کا تقریباً $18 ٹریلین۔ دفاعی بجٹ میں بھی امریکہ واضح برتری رکھتا ہے، جہاں وہ تقریباً $850 بلین خرچ کرتا ہے، جبکہ چین کا دفاعی بجٹ تقریباً $300 بلین ہے۔ اگرچہ فوجی افرادی قوت کے لحاظ سے چین کو عددی برتری حاصل ہے، لیکن جوہری ہتھیاروں، جدید عسکری ٹیکنالوجی، عالمی فوجی اڈوں، اتحادی نظام، سافٹ پاور اور عالمی مالیاتی اثر و رسوخ میں امریکہ آج بھی آگے ہے۔ یہ حقیقت تسلیم کرنا ضروری ہے کہ چین ایک مضبوط اور سنجیدہ حریف ہے، مگر صرف بڑی معیشت ہونا مکمل سپر پاور بننے کے لیے کافی نہیں۔ زیادہ تر عالمی تجزیہ کاروں کے مطابق چین معاشی حجم کے لحاظ سے اگلے 10 سے 15 سال میں امریکہ کے برابر آ سکتا ہے، لیکن فوجی، سیاسی، سفارتی اور ثقافتی میدانوں میں مکمل برتری حاصل کرنے کے لیے اسے کم از کم 20 سے 30 سال یا اس سے بھی زیادہ وقت درکار ہو سکتا ہے، وہ بھی اس صورت میں جب عالمی حالات چین کے حق میں رہے اور امریکہ اندرونی یا بیرونی کمزوریوں کا شکار ہو۔ حتمی طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ امریکہ کی بالادستی کو چیلنج ضرور کیا جا چکا ہے، مگر اس کا فوری خاتمہ ممکن نظر نہیں آتا۔ زیادہ حقیقت پسندانہ منظرنامہ یہ ہے کہ 21ویں صدی میں دنیا امریکہ ورسز چین کے درمیان ایک طویل دو قطبی نظام کی طرف بڑھے گی، جہاں طاقت بتدریج منتقل ہوگی، نہ کہ اچانک۔ تاریخ ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ طاقت کا سفر ہمیشہ جاری رہتا ہے، مگر کوئی بھی طاقت ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی۔ بہت بہت شکریہ۔